خب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد. خب درس ششم چھٹا سبق حضرت موسیٰ علیہ السلام. خوب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بھیجے گئے نبیوں میں سے ایک نبی اور اولو العزم نبی ہیں، اولو العزم پیغمبر ہیں، صاحب شریعت ہیں. ٹھیک، قرآن مجید میں نبیوں میں سب سے زیادہ جس نبی کا تذکرہ ہوا ہے وہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام. سب سے زیادہ انہی کا تذکرہ، انہی کا ذکر، انہی کے واقعات آپ کو ملیں گے. اور سورہ بقرہ شروع ہی ہوتا ہے، سب بنی اسرائیل جتنے ہیں وہ سب انہی کی قوم تو ہے نا. گائے کا ماجرا جو آتا ہے انہی سے تو لوگ پوچھتے ہیں کیا کیا جائے، کہتے ہیں کہ جاؤ گائے لے کر کے آؤ، کاٹو، یہ کرو، ساری باتیں. موسیٰ فرعون کا واقعہ، مدائن کا واقعہ تمام جو ہے بھرا پڑا ہے قرآن ان کے تذکرے سے. باہر صورت جی آغا، تو ان کے آغا اس میں بھی دکھایا ہے، ایپیسوڈ میں بھی دکھایا ہے. ہاں بہت اچھا دکھایا ہے آغا اس میں. جی 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 جی. تو یہ اب دیکھتے ہیں یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور میرے خیال سے فرعون کی حکومت، اس کی زمامداری، اس کا ظلم و ستم، اور جناب موسیٰ علیہ السلام نے کس طریقے سے فرعون سے مقابلہ کیا ہے، کس طریقے سے فرعون کے سامنے اس کی بدعمالیوں کی مخالفت کی ہے. یہ تمام چیزیں دیکھتے ہیں انشاءاللہ. درگزشتہائے دور، درگزشتہائے دور یہ ایک اصطلاح ہے فارسی کی. دور کے گزرے ہوئے زمانے میں، یعنی در زمان قدیم یہ کہہ سکتے ہیں، در زمان قدیم. در گزشتہائے دور، دور کے گزرے ہوئے دور میں، دور کے گزرے ہوئے زمانے میں، در سرزمین مصر، مصر کی سرزمین پر، زمامدار ستمگری فرما روائی می کرد. زمامدار ستمگری ایک ظالم اور ستمگر حکمران، زمامدار یعنی حکمران، فرما روائی می کرد حکمرانی کر رہا تھا، حکومت کر رہا تھا. زمامدار کہا جاتا ہے جس کے ہاتھ میں سلطنت ہو، حکومت ہو، یعنی حاکم. ٹھیک، بادشاہ. فرما روا کا مطلب بھی وہی ہوتا ہے زمامدار، لیکن فرما روائی یعنی حکومت کرنا. فرما روائی می کرد حکومت کر رہا تھا. خوب قدیم کے گزرے ہوئے زمانے میں مصر کی سرزمین پر ایک ظالم اور ستمگر حکمران یا حاکم حکومت کر رہا تھا کہ اورا فرعون می نامیدند، کہ جس کو فرعون کہا جاتا تھا، کہ اورا کہ اسے فرعون می نامیدند، می نامیدند یعنی می گفتند. خوب اسے فرعون کہا جاتا تھا. او مردی خود پسند و متکبر بود، وہ ایک خود پسند اور مغرور انسان تھا. او مردی وہ ایک مرد خود پسند، متکبر یعنی مغرور. خود پسند یعنی وہی خود پسند اور متکبر، یہ کیا ہے؟ مترادف ہیں، کلمات الگ الگ ہیں، معنی دونوں کا ایک ہی ہے. خود پسند، متکبر، مغرور، گھمنڈی. ٹھیک، یہ جو کہا جاتا ہے. او مردی خود پسند و متکبر بود، وہ ایک مغرور و متکبر انسان تھا. و بے مردم می گفت، اور لوگوں سے کہتا تھا. و بے مردم می گفت، میں نے بارہا کہا ہے کہ مصدر گفتن کیا ہے؟ با کے ساتھ استعمال، بہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. جس سے بات کہی جاتی ہے اس سے پہلے بے ہے. جیسے کہیں گے استاد بے طلبہ گفت، طلبے بے استاد گفت، طلبہ نے استاد سے کہا. من بے مادرم گفتم، میں نے اپنی ماں سے کہا. مادرم بے من گفت، ماں نے مجھ سے کہا. تو یہ بے کے ساتھ.
بمردم می گفت لوگوں سے کہتا تھا من بزرگ ترین خدائے شما ہستم میں تم لوگوں کا سب سے بڑا خدا ہوں. تمہارے اور بھی خدا ہیں لیکن ان میں سب سے بڑا بزرگ ترین. یہ کیا ہے؟ صفت تفضیلی ہے نا. صفت تفضیلی جو صفت سادہ کے آخر میں ترین لگانے سے بنتی ہے. کوئی بھی صفت ہو صفت سادہ اس کے آخر میں ترین لگا دو تو یہ صفت تفضیلی بن جاتا ہے. جیسے بزرگ بزرگ ترین، خشک خشک ترین، ٹھیک، لذیذ لذیذ ترین ہے نا، ذہین ذہین ترین، لاغر لاغر ترین، چاق چاق ترین. ٹھیک ہے نا. تو یہ من بزرگ ترین خدائے شما ہستم میں تم لوگوں کا سب سے بڑا خدا. انا ربکم الاعلی. زندگی و مرگ شما در دست من است. تم سب کی زندگی اور موت میرے ہاتھ میں. تمہاری زندگی اور موت کا مالک میں ہوں. وباید از من پیروی کنید. پیروی کردن از کے ساتھ آتا ہے. پیروی کردن یہ کس کے ساتھ آتا ہے؟ از کے ساتھ. جس کی اطاعت اور جس کی پیروی کی جائے اس سے پہلے از آتا ہے. جیسے میں کہوں ابھی آپ لوگوں سے شما باید از من پیروی کنید. آپ لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ میری پیروی کرے. مردم باید از امام پیروی کنند. لوگوں پر ضروری ہے کہ وہ امام کی پیروی کرے. تو جس کی پیروی کے لیے کہا جائے یا جس کی پیروی کی بات کی جائے اس سے پہلے از لگے گا ہے نا. برما واجب است کہ از پدر و مادر مان پیروی کنیم. ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کی کریں. ٹھیک ہے نا. تو یہ پیروی کردن از کے ساتھ. چلے ہاں. تم لوگوں کی زندگی اور موت میرے ہاتھ میں ہے. وہ باید باید یعنی برشما واجب است لازم است. ٹھیک ہے. باید تمہیں چاہیے، تم پر واجب ہے، تمہارے لیے ضروری ہے کہ ازمن پیروی کنید، کہ میری پیروی کرو، میری اطاعت کرو، میری فرما برداری کرو، میرا حکم مانو. مردم انسامان نیز فرمانهایش را به چون و چرا می پذیرفتند. مردم انسامان یعنی اس وقت کے یہ بیچارے غریب لوگ در لوگ. ادھر معنی میں بے سامان کا معنی کیا دیا ہے کہ جلدی سے سامان سامان سرزمین ناحیے محل سامان. ٹھیک. ہاں تو یہ ذہن میں رہے. مردم انسامان خوب یعنی اس جگہ کے اس محل کے لوگ بھی. مردم انسامان نیز اس جگہ کے لوگ بھی فرمانہایش را، فرمان یعنی حکم، فرمانہایش اس کے حکموں کو، اس کے احکام کو، بے چون و چرا بغیر کسی کیا ہے چون چرا کے، بغیر کسی اختلاف کے، بغیر کسی مخالفت کے. بے چون چرا یعنی آنکھ بند کر کے، جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں ہے نا. ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں؟ آنکھ بند کر کے می پذیرفتن، قبول کرتے تھے، مانتے تھے. اس جگہ کے لوگ بھی اس کے دستورات کو، اس کے فرامین کو بغیر کسی چون چرا کے، اپنے یہاں بھی البتہ بولتے ہیں بغیر چون چرا کے قبول کرتے تھے. بدر برابرش بخاک می افتادند، اور اس کے سامنے خاک پہ گرتے تھے یعنی سجدہ کرتے تھے اسے. بخاک افتادن یعنی سجدے کردن مولانا. ٹھیک. و در برابرش، در برابرش یعنی در مقابلش، روبرو
ٹھیک، اور اس کے سامنے بخاک میں افتادن، زمین پہ گر جاتے تھے، یعنی اس کے سامنے لوگ سجدہ کرتے تھے. ٹھیک، تنہا بنی اسرائیل کی خدا پرست بودند، صرف بنی اسرائیل کی جو خدا کی عبادت کرتے تھے، جو خدا کی پرستش کرتے تھے، جو موحد تھے، در برابرش استادگی می کردن، وہ اس کے مقابلے میں پافشاری کرتے تھے. استادگی کرنا یعنی پافشاری کرنا، مخالفت کرنا، ڈٹے رہنا، اڑے رہنا. ٹھیک، استادگی یعنی ثابت قدم رہنا، کسی کے مقابلے میں ڈٹے رہنا، کھڑے رہنا، اڑے رہنا. ٹھیک، صرف بنی اسرائیل کی جو موحد اور خدا پرست تھے اس کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے. لذا فرعون و کارگزارانش بنی اسرائیل را بکارہائے سخت بادار کر دے و بجائے مزد بے آنہا ستم می کرنا. لہذا فرعون اور جو فرعون کے نمکخوار تھے، جو فرعون کے کارگزار کہا جاتا ہے، خدمت گزار، نوکر، چاکر، مامور، جو بھی آپ کہہ لیں، سمجھ رہے ہیں. جیسے ابھی فرض کر لیں ہمارے ہندوستان میں مودی کی حکومت ہے، باقی جتنے سرکاری اداروں میں کام کرنے والے ہیں ان کو کیا کہا جائے گا؟ کارگزار، کارگزاران مودی. کیا کہیں گے؟ ہاں، تو ابھی کہہ لیں نوکر، چاکر، خادم، مامور، جو بھی آپ لفظ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لہذا فرعون و کارگزارانش، فرعون اور جو اس کے مامور تھے، یہ سارے کے سارے بنی اسرائیل کو بکارہائے سخت، مشکل اور سخت کاموں کے لیے وادار کر دے، مجبور کرتے تھے. وبجائے مزد، اور مزدوری اور اجرت کی جگہ بے آنہا ستم می کردن، ان پر ظلم و زیادتی کرتے تھے. حکومت میں جتنا مشکل کام ہوتا تھا، سخت کام ہوتا تھا، وہ سب بنی اسرائیل والوں کو دے دیتے تھے. تم کو کرنا ہے، پہاڑ توڑنا ہے، ندی کھودنی ہے، جو بھی کرنا ہے مشکل کام، وہ سب بنی اسرائیل کو دیا جا رہا تھا. اور بجائے یہ کہ ان کو مزدوری دی جائے ان کے سخت کاموں کی، ان کے اوپر ظلم و ستم کیا جا رہا تھا. اگر مخالفتی ہم داشتن دست و پائے انہارا می بریدن، اگر بنی اسرائیل میں سے کوئی مخالفت کرتا تھا، کام کی مخالفت کرے، ان کے حکم کی مخالفت کرے، کسی بھی طریقے کی، اگر مخالفتی ہم داشتن، اگر کوئی مخالفت کرتا تھا تو اس کے ہاتھ پیر کاٹ دیے جاتے تھے. اگر مخالفتی ہم داشتند، اگر کوئی مخالفت کرتا تھا، کوئی نافرمانی کرتا تھا، تو دست پائے آنہارا، ان کے ہاتھ پاؤں کو می بریدند، کاٹ دیتے تھے. وآنہارا بدار می آویختند، اور اسے دار پہ لٹکا دیتے تھے، سولی چڑھا دیتے تھے. وآنہارا، اور ان لوگوں کو، کس کو؟ مخالفت کرنے والوں کو. بدار می آویختن، بدار آویختن یعنی سولی دینا، پھانسی پہ چڑھانا، لٹکا دینا. ٹھیک، اور جو لوگ مخالفت کرتے تھے انہیں ان کا ہاتھ پیر کاٹ لیا جاتا تھا اور انہیں سولی پر چڑھا دیا جاتا تھا. در ان ہنگام خداوند حضرت موسیٰ را بے پیامبری برگزید. یہ ایسے حالات تھے اور ایسا موقع تھا کہ انہی حالات میں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کے لیے انتخاب کیا. در ان ہنگام، اس وقت خداوند متعال نے حضرت موسیٰ کو بے پیامبری برگزید، یعنی بے پیامبری برگزیدن یعنی مبعوث بے نبوت کردن. خوب اعلان نبوت کا حکم دینا. ٹھیک،
پیغمبری کے لیے انتخاب کیا، یعنی نبی بنا کر بھیجا، یا بھیجا تھا، نبوت کے اعلان کا حکم دیا. ٹھیک. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنایا تو روزی فرعون و سران مصر درکاخ بودن کے حضرت موسیٰ وارث شد. ایک دن فرعون اور مصر کے بڑے بڑے رئیس، بڑے بڑے ثروت مند جو فرعون کے محل میں تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام وارد ہوئے. فرعون مصر کے دولت مند اور ثروت مند افراد کے ساتھ اپنے محل میں، اپنی حویلی میں تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام داخل ہوئے. تو فرعون نے پوچھا کہ تم موسیٰ ہو؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ ہاں میں ہی موسیٰ ہوں، اور خدا کی جانب سے تمہاری ہدایت کے لیے آیا ہوں. خدا کی اطاعت کرو تاکہ خوشبخت اور نجات یافتہ اور سعادت مند ہو سکو. خداوند متعال نے مجھے حکم دیا ہے کہ بنی اسرائیل کو بدبختی سے اور غلامی سے آزادی دلاؤں. فرعون کو غصہ آیا اور غصے میں کہا موسیٰ تیرا خدا کون ہے؟ یہ بعد میں گفتگو ساری آئے. روزی فرعون، ایک دن فرعون و سران مصر، سران مصر یعنی مصر کے سردار، دولت مند، ثروت مند افراد، بڑے بڑے لوگ جن کو کہا جاتا ہے، درکاخ بودن، کاخ یعنی حویلی، محل. ٹھیک. وہ بڑے بڑے جو بنائے جاتے تھے پرانے زمانے میں، ہے نا. ہاں. ایک دن فرعون مصر کے سرداروں اور دولت مندوں کے ساتھ محل میں تھا کہ حضرت موسیٰ وارث شد یعنی داخل شد. حضرت موسیٰ علیہ السلام محل میں داخل ہوئے. فرعون پرسید، فرعون نے پوچھا یعنی سوال کر، تو موسیٰ ہستی، کیا تم موسیٰ ہو؟ حضرت موسیٰ فرمود. تو حضرت موسیٰ نے جواب دیا بلے من موسیٰ ہستم، ہاں میں موسیٰ ہوں. وَأَسُوَ خدا، اور خدا کی جانب سے، سو یعنی جانب، طرف، وَأَس جانب خدا یعنی اسو خدا، برائے ہدایت شما، تمہاری ہدایت کے لیے آیا ہوں، بھیجا گیا ہوں. خدا را اطاعت کنید، خدا کی اطاعت کرو. خدا را اطاعت کنید، خدا کی اطاعت کرو تا خوشبخت و سعادت مند شوید، تاکہ خوشبخت اور سعادت مند ہو سکو. پروردگار بے من فرمان دادے، خداوند متعال نے مجھے حکم دیا ہے، فرمان یعنی حکم دستور، کہ بنی اسرائیل کو از بدبختی و بردگی، بدبختی اور غلامی سے، بردگی یعنی غلامی، بدبختی تو جانتے ہو، خوشبختی کے مقابلے میں جو اوپر خوشبخت آیا اسی کے مقابلے میں ہے بدبخت. خوشبختی، بدبختی، وہ بردگی اور غلامی سے، رہائی بخشم یعنی آزاد کنم، رہائی عطا کروں. فرعون با خشم گفت، فرعون نے غصے کے ساتھ کہا، خشم یعنی غصہ، ناراضگی، با خشم ناراضگی کے ساتھ، غصے کے ساتھ. خوب. با مہر و محبت، مہر و محبت کے ساتھ، با عشق و علاقے، چاہت کے ساتھ. با جو آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے وسیلے سے، اس کے ساتھ. ٹھیک ہے نا. مثلا من دارم با شما با مہر و لطف صحبت می کنم، میں آپ کے ساتھ لطف و مہربانی کے ساتھ بار کر رہا ہوں. شما باید با من مہربان باشید یا با مہربانی برخورد کنید. چلیں. ہاں. فرعون نے غصے میں، ناراضگی کے ساتھ کہا اے موسیٰ، خدا تو کیس، موسیٰ تمہارا خدا کون ہے؟ کس یعنی کون، شخصیت کی ذات کے بارے میں سوال کرنا ہوتا ہے تو کس سے آتا ہے. شما کس تھی، آپ کون ہیں؟ من کس تم، میں کون ہوں. ان فرد کے روئے صندلیس، کس وہ شخص جو کرسی پہ بیٹھا ہے وہ کون ہے.
خوب فرعون نے کہا غصے کے ساتھ موسیٰ تمہارا خدا کون ہے؟ حضرت موسیٰ پاسخ داد، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا خدایم کسیس کی زمین آسمان شما پدران تان و ہمیں موجودات را آفریده است. خدایم میرا خدا کسیس وہ ہے کہ جس نے زمین آسمان تم کو تمہارے آباء و اجداد کو اور تمام موجودات کو خلق کیا ہے پیدا کیا ہے. میرا خدا وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو تم کو تمہارے باپ دادا کو وہ ہمیں موجودات را اور تمام موجودات کو آفریده است خلق کر دیا یعنی پیدا کیا ہے. وہ روزی بخش و ہدایت گر ہمیں اوست روزی عطا کرنے والا اور ہر ایک کو ہدایت دینے والا وہی ہے. یعنی کیسے روزی بخش و ہدایت گر ہمیں تمام لوگوں کو ہدایت اور روزی عطا کرنے والا. روزی بخش یعنی روزی دینے والا روزی عطا کرنے والا، ہدایت گر ہدایت دینے والا. ہر ایک کو سب کو جو بھی کہے ہمیں یعنی سب کو روزی عطا کرنے والا اور ہدایت دینے والا اوست وہ ہے. فرعون بے مردی کی درگاہ خشبودن روئی کر، فرعون نے ان لوگوں کی طرف کہ جو محل میں موجود تھے اپنا رخ کیا و گفت مگر سرزمین مصر مال من نیست. اگر یہ مصر کی زمین میری پراپرٹی نہیں ہے، میری ملکیت نہیں ہے، اس کا مالک میں نہیں ہوں. آیا من پروردگار و روزی بخش شما نیستم، کیا میں تم لوگوں کا پروردگار تم لوگوں کو روزی عطا کرنے والا نہیں ہوں. فرعون بے مردمی کے، فرعون ان لوگوں کے، مردمی یعنی جو لوگ وہاں تھے. فرعون بے مردمی کی درگاہ خشبودن، فرعون نے ان لوگوں کی طرف کہ جو اس کے محل میں موجود تھے رو کر یعنی چہرہ کیا رخ کیا و گفت اور کہا مگر سرزمین مصر مال من نیست. مگر یعنی آیا، مگر یعنی یہاں آیا، کیا مصر کی سرزمین میری ملکیت نہیں ہے، میں اس کا مالک نہیں ہوں. آیا من پروردگار و روزی بخش شما نیستم، کیا میں تم لوگوں کا پروردگار اور تم لوگوں کو روزی عطا کرنے والا نہیں ہوں، تم لوگوں کا خالق و رازق میں نہیں ہوں. حضرت موسیٰ با آرامش و مہربانی بے مردم فرمود. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے متانت اور سکون اور مہربانی کے ساتھ لوگوں سے فرمایا. حضرت موسیٰ با آرامش سکون کے ساتھ، آرامش یعنی سکون اطمینان، مہربانی یعنی نرمی کے ساتھ محبت کے ساتھ بے مردم لوگوں سے فرمود فرمایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے سکون و اطمینان اور محبت کے ساتھ کہا شما پس از ان دنیا بے جہان آخرت مشتابید، کہ تم سب اس دنیا کے بعد آخرت کی دنیا میں کی طرف جانے والے ہو. شما تم سب پس از ان دنیا اس دنیا کے بعد بے جہان آخرت آخرت کی دنیا کی طرف مشتابید یعنی میربید کیا ہے جاؤ گے جانے والے ہو. بنا بر ان باید کاری کنید، لہذا تم لوگوں کو چاہیے کہ ایسا کام کرو کہ در آنجا خوشبخت شوید، کہ وہاں خوشبخت اور نجات یافتہ بن سکو. آفرینندے ہمیں خداست، سب کا پیدا کرنے والا خدا ہے. آفرینندے اس میں فاعل، آفرینندے ہمیں سب کا پیدا کرنے والا خداست خدا ہے. ومن از جانب او، اور میں اس کی طرف سے بہترین دستورہائے زندگی را، زندگی کے بہترین دستورات کو برائے شما تمہارے لیے آوردیں لایا ہوں. سب کا پیدا کرنے والا خدا ہے اور میں اس کی جانب سے تم سب کے لیے زندگی کے بہترین دستورات احکام لے کر آیا ہوں. حضرت موسیٰ بے فرمان خدا تصمیم گرفت
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم پروردگار سے قصد کیا، ارادہ کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بے فرمان خدا حکم پروردگار سے، بے فرمان خدا یعنی حکم پروردگار سے تصمیم گرفت، قصد کیا، ارادہ کیا. تصمیم کہتے ہیں پختہ ارادے کو. کیا کہتے ہیں؟ تصمیم یعنی پختہ ارادہ. خوب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کے حکم سے یہ پختہ ارادہ کیا تا بنی اسرائیل ستم فرعون نجات دہائے، کہ بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دیں. بنابراین بے انہا دستور داد، لہذا اس لیے، بنابراین یعنی لہذا اس لیے، بے انہا ان لوگوں کو دستور داد، حکم دیا کہ آمادہ مہاجرت شون، کہ ہجرت کے لیے تیار ہو جائیں. مہاجرت یعنی ہجرت کرنا، ایک جگہ سے نکل کر دوسری جگہ جانا، اس کو کہتے ہیں ہجرت. ٹھیک، ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ جانا یہ ہجرت ہے. آمادہ مہاجرت شون یعنی ہجرت کے لیے، مہاجرت کے لیے کیا ہو جائیں؟ تیار ہو جائیں. سپس در یک شب تاریک، اس کے بعد ایک اندھیری رات میں، سپس اس کے بعد در یک شب تاریک، ایک اندھیری رات میں، تاریک در حالی کی فرعونیان از تصمیم حضرت موسیٰ، اس حال میں فرعونیان انہیں کہا جاتا ہے جو فرعون کے ماننے والے تھے. سمجھ رہے ہیں؟ فرعونیان یعنی فرعون کو ماننے والے. اس کے بعد ایک اندھیری رات میں، اس حال میں کہ سارے فرعونی از تصمیم حضرت موسیٰ و پیروانش بھی خبر بودن، کہ جو حضرت موسیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کے پختہ ارادہ سے انجان تھے، بے خبر تھے. از مصر خارج گشتند، حضرت موسیٰ مصر سے باہر نکل گئے. بامداد فرعون خبردار شد. بامداد کہا جاتا ہے صبح سویرے. بامداد یعنی بامداد فرعون خبردار شد. خوب صبح کو فرعون کو خبر ملی، اطلاع ملی، خبردار ہوا. و در حالی کی خشمگین شدے بود، اس حال میں کہ غصے میں تھا، تیش میں تھا. دستور داد، حکم دیا تا سپاہ بزرگی فراہم نمائیں، حکم دیا کہ ایک بڑا لشکر تیار کیا جائے. سپاہ یعنی لشکر، سپاہ بزرگی یعنی ایک بڑا لشکر. فراہم نمائیں تیار کریں. وہ بنی اسرائیل دنبال کر دے اور بنی اسرائیل کا پیچھا کریں. وہ انہارا دستگیر کنند، اور ان لوگوں کو گرفتار کریں، ان لوگوں کو اسیر کریں. حضرت موسیٰ و بنی اسرائیل آن قدر پیش رفتن تا به دریا رسیدن. حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل اس قدر آگے بڑھے کہ دریا تک پہنچ گئے. و با معجزے حضرت موسیٰ از دریا گزشتند، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کے ذریعے دریا سے پار چلے گئے. از دریا گزشتند یعنی دریا را عبور کردن، دریا کو پار کیا. بلے فرعون و فرعونیان، لیکن فرعون اور اس کے پیروکار ہنگام گزشتن از دریا سے گزرتے وقت، دریا کو پار کرتے وقت، غرق گشتند یا غرق شدند، ڈوب گئے. تا در جہان دیگر، تاکہ دوسری دنیا میں پہنچ کر، آخرت میں جا کر سزائے ستم ہے خویش را ببینند، اپنے ظلم و ستم کی سزا کو دیکھ سکیں. ان سر انجام ستم گران، یہ ہے ظالموں کا نتیجہ، یہ ہے ستمگروں کا بد انجام، ان کی عاقبت. ٹھیک، چل واضح، میرے خیال سے کوئی مشکل نہیں تھا، بہت آسان تھا، ہے نا.